مریدوں کی ٹینشن اور ولایت کے طریقوں کو برقرار رکھنا، امت کی ہدایت کا بوجھ، اور پھر اسی طریقے سے سارے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ، اور اپنے آپ کو اس زندگی کے گھمر سے بچا کر چلنا، یہ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ان ٹینشنوں میں یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اگر ہم ان کو بیس بنا کے کیوں کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں، جو جس نے مجھے بلایا ہے، یہ ہمارے سروں سے گزر جائے۔ پہلے ہم ان چیزوں سے اپنے دل کو خالی کریں، اور ہمارے نزدیک تو دونوں قابل محترم ہیں جی، اور وہ کیا کہتے ہیں آل رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہیں، تو ہم تو بھائی لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہاں سے جا کے خدا کی بات سوچ بھی آج سے کیا ہوا تمہیں پتا کیا ہوا دو پیر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ اگلے نے کہنا وہ تینوں پتہ نہیں کیوں ہے، تم کو تھا ہو گئے، اور تینوں پتا ایک دوسرے سے اچھا چھوڑے آیا، تو تینوں پتا کیا ہوا وہ بیگے ہی پار نکل آئی ہیں، جس طرح بات چلتی رہے گی پر لگتے رہے گی بات کو۔ تو بزرگوار مجھے عارف شاہ صاحب میں الحمدللہ ان دنوں کے اندر میں شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین کو ہر جگہ بیان کروں، ان کی زندگی کو بیان 30 آدمی کے بیان تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم تو ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا ذکر کرتا ہوں پروگراموں میں، تو میرا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن اس پر وہ بھی لے کے آؤں گا، لیکن میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ صرف کہ ہماری ویسے غلطی ہے 2-4 کو رکھتے ہیں، باقی کو نہیں رکھتے۔ نبی کی ساری جماعت بھی برحق ہے، نبی کی ساری آل بھی برحق ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اچھا ایک اور بات، اب یہ اسے تو اوپر کر دیا، اب میرا تو اپنا انداز ہے، خطیب کا کبھی نیچے ہوگا کبھی اوپر، ان کا ہاتھ تھک جائے گا، میں ادھر ادھر ہوتے نہیں تھکوں گا، اس کو جہاں میں لیول پہ رکھا نا مجھے پتا ہے میں نے کہاں بولنا، یہ ذمہ داری انشاءاللہ میری۔ پھر درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا۔ اور ایک اور ہمارے سونڈ والے آواز نہیں جائے گی، لوگ کہیں گے اگے کرو جی، اگے کرو، منہ دے کر لو، بھائی جب میں نے منہ میں رکھ کے کرنا ہے تو تجھے 10,000 دینے کا فائدہ کیا مجھے؟ ایسی ہے کہ نہیں؟ جب میں منہ چھپا کے کر لیے، میں اس تکلیف کے لیے اپنا گلے کا میرا غلط کر لوں، تو بھائی تجھے کس لیے بلایا؟ ساؤنڈ فری ہے سر۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ پیروں کی تو ہر چیز فری ہوتی ہے، تب پتہ کیا ہوتا ہے یہ وہ ماشاءاللہ۔ میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا شیخوپورے کے پاس، دیکھی وہ لڑکا مجھے ہاتھ کی مٹھی پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنا برکت دے کے جاؤ، برکت تو 100 روپے لے لے، یہ تو برکت نہ لے۔ آگے پروگرام میں اس کے چند دن بعد گئے تو مجھے کہنے لگا حضرت جی آپ کی مہربانی جو آپ کے کندھے کو روال ہے برکت کے لیے، میں نے کہا یہ برکت ختم کرو، پھر کو تو بڑے بزرگ والے کرنا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا فلا تفرقوا، وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول
وقال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتلائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، سالانہ اجتماع نقش بندی اور آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس پیر حسین شاہ صاحب دامت مفیوض کا اپنے اکابرین کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اپنے تمام متعلقین، محبین، سالکین، اپنے برادران، اپنے رشتہ داران تمام کو آج اس پروگرام کے اندر دعوت دینا. اور یہ صرف حضرت پیر کی حسین شاہ صاحب کا پروگرام نہیں، آپ سب کا پروگرام ہے. اور ہر لحاظ سے تمام حضرات نے، دیگر برادران نے، متعلقین نے، تعلق رکھنے والوں نے، اس خانقاہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے والوں نے آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طریقے سے تعاون کیا. اور اللہ کریم اس آپ کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایسی جگہوں پر انسان اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور نیکیاں بڑھانے کے لیے دنیا سے تعلق کم اور اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کہ ممبر پر بیٹھنے والوں نے جو اس ممبر کا حق ادا کرنا تھا وہ گنے چنے موضوعات جو بقول پیر صاحب کے وہی ہمارے پاس رہ گئے ہیں. ان کے علاوہ نہ کوئی بولنے دیتا ہے اور نہ ہی کوئی سننے کو تیار. حق کی بات کریں، مسلک کی بات کریں، لوگ کہتے ہیں کہ مخالفت کر کے چلا گیا، دوسرے فرقے پر انگلی اٹھا کے چلا گیا. ہمارے حق کو اتنا دبا دیا گیا، اتنی اس آئینے پہ گرد چڑھا دی گئی کہ اس گرد کو اتارتے اتارتے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میری ذات، میرے کردار اور میرے مسلک پر اٹیک کر رہا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی. انسان کو بتلایا جاتا ہے کہ کھا کس کا رہا ہے، گیت کس کے گا رہا ہے. تجھے چاہیے تھا جس کا کھاتا اس کے گیت گاتا. جب تجھے اس کے گیت گانے کے لیے تیرے جی نے، تیرے ایمان نے مضبوط اور آمادہ کر دیا، پھر یہ دائیں بائیں دنیا کی پریشانیاں، شکوے گلے کہ تجھے برداشت کرنے پڑے. اس امت کے ذمے، پہلی امتوں کے ذمے ایمان لانا تھا.
اس امت کے ذمے 4 کام ہیں: ایمان کا لانا، ایمان کا پکانا، ایمان کا بچانا، پھر ایمان کا پھیلانا۔ اور 4 درجوں میں، جیسے نرسری، پریپ، KG1 KG2، پھر 1 2 3 4 5 کلاسوں میں بیٹھ کے امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس امت کو بھی ان 4 مراحل میں امتحان دینا پڑے گا۔ ایمان بنے گا دعوت سے، جتنی لا الہ الا اللہ کی دعوت، اللہ اس کے رسول کی محبت کے تذکرے، اور جتنی نماز کی دعوت، اور جتنے روزے زکوٰۃ اور نیکی کی دعوت دیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے لیکن میرے اندر کا ایمان ضرور مضبوط ہوگا۔ ایمان پکے گا مجاہدے سے۔ اگر آپ نے تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے تو دنیا کی جو نعمتیں، اللہ کی بہاریں ہیں ہمارے اوپر، اگر وہ ہمیں نہ ملے تو ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یوں نہیں کہنا کہ اللہ تو میرے پر ناراضی ہو گئے، یا اللہ کیا بات ہے، ناچنے والوں کو دے رہا ہے، تبلیغ والوں کو، جہاد والوں کو، خانقاہ والوں کو نہیں دے رہا، صحابہ کی عظمت کے نعرے لگانے والوں کو نہیں دے رہا۔ مایوسی نہیں، جتنا حالات آئیں گے، صحابہ اکرام پر مکے کی 13 زندگی میں حالات آئے، اگر 6 مہینے ہمارے پر حالات آ گئے تو ہم اپنی چادر سے پاؤں باہر کیوں نکال لیں؟ تذکرے ان ہستیوں کے کر رہے ہیں کہ جن کے کردار اور ان کے ایمان کی قسم اللہ نے، اور ان کی زندگی کو نمونہ بنانے کے لیے اپنی حالت یہ ہے 5 منٹ بجلی چلی جائے تو بغیر پنکھے کے نماز پڑھنے کو دل گوارا نہیں کرتا۔ ذکر ان کا کرتا ہے جنہوں نے چٹائیوں کے بغیر کچے فرش پہ نماز بارش آتے ہوئے اس عادت پہ پڑھی کہ سلام پھیرا تو اتنا گارا ان کی پیشانی پہ لگا ہوا تھا۔ بات ان کی کرتے ہیں کہ 4 دن گزر جاتے روزے افطاری اور سحری میں کھجور کا دانہ اور پانی کے گھونٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا، اور کردار اپنا ایسا ہے، نعمتیں ساری پڑی ہوئی ان کے باوجود بھی کہتا ہے کہ روزہ رکھو میری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ شادی میں جانے کے لیے کہتے ہیں جلدی کر کے انجیکشن لگوا لے اور کوئی دوائی کھا لے تاکہ 15-20 گھنٹے تیرے آرام سے گزر جائیں۔ کسی ہم سفر میں جانے کے لیے، کھیتوں پہ جانے کے لیے انسولین لگا لے تاکہ تیری شوگر برقرار رہے، تجھے وہاں پریشانی نہ ہو۔ تو روزہ رکھنے کے لیے اگر انسان کا دل کا ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو بغیر دوائیوں کے ویسے مدد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے کردار کو پیسے، ڈالر اور پاؤنڈ کی چمک میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ کی زندگی کی جھلک میں نہیں دیکھ رہے۔ آئے دن ناکامی ناکامی ناکامی، لاکھ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، راکھ بن رہا ہے۔ مٹی میں ہاتھ ڈالنے والے جن کا سونا بنتا تھا، مٹی میں ہاتھ ڈالتے سونا بنتا تھا، نام ان کا لے رہے ہیں، اور کردار اتنا گر چکا ہے کہ لاکھ ہاتھ میں ہوتا ہے، شام کو راکھ بنی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جن کا نام لے رہے ہیں ان کی محبت زبان پر ہے، تمام اور دل کے اندر نہیں ہے، اور جب ان کی محبت دل کے اندر آ جائے گی پھر ان کے طریقوں کو چھوڑتے ہوئے ایسے لگے گا جیسے اسرائیل ہمارے جسم سے جان کھینچ رہا ہے۔ جتنے مجاہدے ہوں گے، جتنی پریشانی کی زندگی گزرے گی، اللہ اتنا ایمان اس کا پکائے گا۔ اور جتنی ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، ایمان پھیلے گا، ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان بچے گا قربانیوں سے، ایمان پھیلے گا ہجرت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں صحابہ اکرام کا طرز زندگی کیا تھا؟ وہ یوں کہتے تھے آؤ ساڑھی مسجد دیکھو تو پھر فیصلہ کرے ہیں، وہ یوں کہتے تھے آؤ ساڑھی خانقاہ کے اندر اللہ اللہ کے ذکر دیکھو پھر۔ تم کیا بنانا چاہتے ہو؟ کہ تم ہمیں دیکھو، ہمارے جیسے بن جاؤ بس۔ صحابہ اکرام کبھی کی جماعت یہ اپنے پاس سے بات نہیں کہتی، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لے کیا۔ اللہ کے ہاں اس ایمان کا مول نہیں جو 5 روپے کے نوٹ پہ بک جائے، 100 روپے پہ بک جائے، اصلی نوٹوں میں جعلی نوٹ رکھ کے چلا دیا، کہتے ایمان والے۔ ہاتھ
मौलवी साहब डरा रहे क्यों, आगे थोड़े डरे, कोरोना से, आगे बजट से, पेट्रोल का जो बम गिरा महंगे होने का, आगे थोड़े डरे। मस्जिद के अंदर आधा घंटे आए, आपने मौत की खबरें सुना, वो कोई जन्नत में जाने वाला मुंह है हमारा? नाराज ना होना, मैं अपने बड़ों की बात नहीं करता, अपनी और आप हजरात की, आप भी मेरे बड़े, मैं अपनी बात करता हूँ। देखे कि एनियों पे चढ़ के जिन्होंने कुरान सुनाए, अगर कयामत के दिन अल्लाह हमें उनके बराबर खड़ा कर दे और हम उनके बराबर खड़े होने की ख्वाहिश पैदा करें, तो अल्लाह ने हमारे से कुछ मांग लिया तो हमारे पास देने के लिए कुछ है? फकीर हमारे दरवाजे पर आ जाए तो उसे क्या देते हैं? जो कपड़ा मैं नहीं पहनता, मेरे बच्चे नहीं पहनते। और छोड़ो, फकीर दरवाजे पर आया, रोटी सामने रखी हुई, खाने लगा हुआ, फकीर दरवाजे पर, अल्लाह के नाम दे दे, रात की रोटी उठा के देगा। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, इसने ताजी खुद खाई, रात की तुझे दी। अल्लाह फरमाते हैं इसने अपनी इज्जत को मेरे बराबर भी नहीं समझा, अपनी इज्जत, मेरी इज्जत अपने से नीचे की। फकीर दरवाजे पर आया, ताजी रोटी पड़ी थी, आधी खुद रखी, आधी फकीर को, अल्लाह फरमाते इसने अपनी इज्जत के बराबर हो नहीं। फकीर आया, दरवाजे पर रोटी मांगी, खुद रात की रोटी खाने लग गया, ताजी अल्लाह को दे दी। अल्लाह फरमाते हैं इसने मुझे अपने से ज्यादा अहमियत दी है, फरिश्तों वादा कर रहा हूं कि मौत तो आएगी लेकिन तेरे मुंह से रोटी का नवाला नहीं छीनूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी शादी की तकरीबात है तो सहाबा इकराम के निकाह में शामिल हो। सहाबिया अपनी बेटियों के अल्लाह के नबी ने जब निकाह पढ़ाए तो आपकी इस खुशी की, नेकी की इब्तदा ही अल्लाह के पैगंबर की मौत से हुआ। आज आपके इलाके में मेरी शादी हुई, हज़रत पीर साहब की भाई की, हुसैन शाह साहब उनकी औलाद की शादी हुई, तो मौलवी साहब बड़े से बड़ा फकीर या आम मस्जिद के मौलवी साहब आए, उन्होंने आके क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तकरीब खुशी की, जिक्र मौत का। अल्लाह के पैगंबर की कोई शादी की तकरीब, कोई निकाह की तकरीब ऐसी नहीं जहां अल्लाह के नबी ने उस खुशी की तकरीब का आगाज मौत से किया हो। फरमाओ लोगों, जीने के ढंग से ज्यादा मौत मरने का ढंग सीखो। जिस जिंदगी की खुशी के लिए इतना कुछ सजा रखा है, ये बिल्कुल तुम्हारे हाथ से छीन लिया जाएगा और कोई पता नहीं जहां ये चीजें हो वहां छीना जाए, ये रोड पर ही छीन जाए। इजराइल अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते, इतना ताकतवर है। बास मर्तबा अगर वो रोकने पर आए तो ट्रेन का इंजन भी रोक के खड़ा हो जाता है, और लेकर जाने पर आए, कभी माँ की गोद से ले जाता है, कभी 400 आदमियों को रास्ते से उठा के ले जाता है। उसकी निगाह से बचना, जिस दिन तुम्हारे पर निगाह पड़ गई और मेरा अमर आ गया, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फरमाया लोगों, जब तुम्हारे दिल दुनिया की तरफ तवज्जो करने लगे तो उस वक्त कब्रिस्तान जाओ और कब्र वालों की हालत देखा करो, कब्रों की हालत देखा करो, ताकि तुम्हारे दिलों की सख्ती नरम हो जाए। अब यहाँ मैं चक्कर में नहीं पड़ता अजाब होता या नहीं होता, यहाँ तो मुख्तलिफ कैटेगरी है, और आप हजरात को अपना अपना सहन, अपना गीता मारो को, मैं तो अपनी तौर से बात करता हूँ। 4-5 दिन पहले क्लिप मोबाइल पे चला था, मौलाना इतना जिक्र कर रहे थे, इतना जिक्र कब्र का साबित नहीं, समा साबित नहीं। मैं बड़ा सोची पड़ गया, क्योंकि रात को सफर में होते नींद नहीं आती, जब घर जल्दी चले जाए नींद आती, मोबाइल खोल के किसका पैगाम, किसी का सलाम, तो उन्हें तो 15 मिनट लगाए, अदाब कब्र नहीं है। मेरे दिल में आने का अल्लाह के बंदे, पहले लोग अल्लाह से नहीं डरते, चल है नहीं से तो इसको पोशीदा रख, ताकि लोगों को मरने और कब्र के अंदर जाने का डर तो इंसानों को रहे। वह है या नहीं है ये मेरे अल्लाह को पता है। मैं तो अपने जहन का, अपनी राय का मुकल्लिफ हूं, मैं दूसरे को मुतमईन नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा मुतमईन होना चाहता ही नहीं, दूसरा सुनना चाहता ही नहीं, दूसरा अब दूसरे की बात का एहतराम करना चाहता ही नहीं। तुम करके देख लो, मैं तो दिन रात फिरता हूँ
گناہ کی کوئی چیز نہیں. منبر تو لوگوں کی اصلاح کے لیے تھے, مناظرے کے لیے نہیں تھے اللہ کے پاس. میرے گھر کے اندر نفرت کی آگ جلی ہوئی, میرا بیٹا میری داڑھی نوچنے کو, میری بیٹی میرے ماں کے بالوں کو, میری بیوی کے بالوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہے, اور میں کہہ رہا ہوں معراج پہ نہیں گئے تھے, خواب کا معراج تھا, حقیقی معراج تھا. میں اس بحث کے اندر لگا پڑا. لوگوں کو غسل کے فرق نہیں آ رہے, انہیں یہی نہیں پتا پیشاب کر کے استنجا سردی میں کیسے کرنا ہے, گرمی میں انہیں کیسے کرنا ہے. بیٹھو علماء اکرام پوچھو, کیا تمہیں فقہ میں پڑھایا نہیں سردی کا استنجا کس طرح, گرمی کا کس طرح؟ پیشاب کر کے اچانک کھڑے ہو گئے, 2 قدم آگے چلے, 3-4 قطرے جو مسانے میں تھے اور نالی میں تھے سارے کپڑوں پہ لگ گئے. بتا جتنی نمازیں پڑھ رہے تھے ساری کپڑے دبا دو. مولوی صاحب کوئی حکیم دسو کی کرا جی, بڑے قطرے آندے نے. مولوی صاحب مسئلہ نہیں دس رہا, حکیم دس رہا ہے. بنانے کو چلے گا, فیس گھٹ لے گا, وہ سارا مولوی صاحب ہے تو چنگی دوائی دے گا. اس کو بتاؤ خدا کے بندے پیشاب کر, اور پیشاب کرے اچانک نہ اٹھ, ذرا 1 آدمی باتھ روم میں بیٹھا ہے اور کھگورا اس طرح کر کے, کیونکہ پیشاب تیزی کے ساتھ مسانے سے نکل کے نالی میں آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب پائپ آپ لگاتے ہیں کسی نل ٹوٹی کے ساتھ, پھر وہ پانی جب ایک دم بند کرتے ہیں تو کچھ پانی پائپ پہ رہ جاتا ہے, پھر پانی کو جب یہ کر کے اٹھائیں گے پائپ کو تو وہ قطرے نیچے آ جائیں گے. فرمایا اس طریقے سے کھگورا دائیں ٹانگ بائیں پر اور بائیں ٹانگ دائیں پر رکھ کے اپنے خصیتین کو پیشاب والی جگہ کو اپنے دبا, پھر تو بیٹھ, جو رئی سے ہی قطرے ہوں گے وہ نکل جائیں گے. پھر استنجا کر کے طریقے سے آ کر نماز پڑھنا. تجھے سوزات کی بیماری ہوگی, نہ پیشاب کی بیماری ہوگی, نہ جھکتے ہوئے قطرے آئیں گے, نہ کھڑے ہوتے قطرے آئیں گے. تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے, تیرا وجود بھی پاک رہے گا. اب بتاؤ اس مسئلے کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اور میں آگے کہتا نہیں جو کافر ہے وہ مسلمان ہے, لوگ کہتے ہیں چس کرا کے چلا گیا, چس فیس سے پوری لے گیا لیکن مزے کرا کے چلا گیا. اور اگلے دن اسپیکر کھول کے لوگ میری ماں بہنیں کر میں رکھتے, پھر مجھے فون کرتے مولوی صاحب یعنی تقریر تسی کر کے گئے نا, ساڈے علاقے کے مولوی نے جواب دیتا, تسی بھی آؤ جواب دو. اسی چکر میں کہتے لگے رہتے, پھر میرے پہ بندی لگ جاتی, میں فور شیڈول کے اندر آ جاتا, وہ بھی فور شیڈول کے اندر آ جاتا, پھر علاقے کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں, اس کی بھی مسجد بند ہو جاتی, میری مسجد بند ہو جاتی. نتیجہ کیا نکلتا, تیرے میرے کھیت آباد رہتے, خدا کا گھر ہے آباد ہو. آج یہ تو ہو رہا ہے میرا تو ہر جگہ. خان کا ہی اجتماع ہے, ہر مسلک کا ذہن رکھنے والا یہاں بیٹھا ہوا ہے. مجھے چاہیے کہ میں اپنے فرقے کی بات نہ کروں, اللہ کے نبی کی بات کروں. بے شک. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت ایک ایسا مسلک ہے کہ اس کی لڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جا کے ملتی ہے. میں اپنے ذات کردار کو نہ دکھاؤں, جن کا میں پیروکار ہوں ان کے کردار کو پیش کروں کہ ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت کیسی تھی. لوگ خود بخود آنکھیں نیچے کر کے سر جھکا کے اللہ کے دین کے اندر داخل ہونا شروع ہو. جناب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی دونوں بھائی ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے حسین میں آج نئی بات سن کے آیا, میں نے اپنی امی کے ماموں ہند بن حالہ سے اللہ اکبر میں نے نیا کلام سنا. انہوں نے میری امی کے ماموں یعنی میرے نانا جان نے بتایا میرے نانے کا حسن و جمال کیسا تھا. یہ کی صحابی ہے جو روایت کرتے حضور کے حسن و جمال کی پوری سیرت ہے. باقی بھی حسن و جمال بیان کرتے کرتے چہرے کی رنگت کا, ہونٹوں کی باریکی کا, ناک کے سوراخوں کا, ابروؤں کو, گالوں کا, آپ کے بالوں کا, آپ کے ہاتھوں کی تلیوں پشتوں کا, آپ کے پیروں کا, تلیوں کا, ہتھیلیوں کا ذکر کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے ابتیتا ہو گئے. کہاں دیکھا میں نے بھی تو تھا لیکن بچپنے میں دیکھا تھا, چہرے کی چمک آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنا چہرہ چمکدار تھا کہ چاند کی روشنی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ.
جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات مکمل کر دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے سے بھی کچھ سن لے. میں بھی اپنے ابو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کے آیا. اللہ اکبر. بھیا جو اس کو جمال کا تذکرہ تو نے کیا 1400 سال کے بعد ہر منبر پر کھڑے ہونے والا, ہر خانقاہ کے آگے خانقاہ میں لاؤڈ اسپیکر کے آگے مائک کے آگے کھڑے ہونے والا. اللہ اکبر. بڑے بڑے خطیب آئیں گے, ادیب آئیں گے, بڑے بڑے شعراء آئیں گے, تفسیر بیان کرنے والے, حدیث کی تفسیر بیان کرنے والے آئیں گے. لیکن میرے بھیا اللہ اکبر, کوئی حسان بن ثابت کے شعروں میں نانے کا اس کو جمال سنائے گا, کوئی موسیقی کے کلام میں سنائے گا, کوئی شیرازی سعدی کے کلام میں سنائے گا, کوئی حلیمہ کی لوریوں میں سنائے گا, بڑے بڑے شاعر انقلاب کی نعتوں کے اندر نانے کا اس کو جمال بتائے گا. آج سے ایک مہم کا آغاز کریں, آج سے ایک کام کا آغاز کریں. میں اپنے ابو علی المرتضیٰ سے پوچھ کے آیا کہ ابا جان بتا, جب میرا نانا عائشہ صدیقہ کے گھر, حضرت حفصہ کے گھر, سیدہ جویریہ کے گھر, حضرت میمونہ کے گھر, سیدہ ام حبیبہ کے گھر, حضرت زینب کے گھر, سیدہ زینب بنت جہش کے گھر, حضرت ماریہ قبطیہ کے گھر, حضرت ام سلمہ حفصہ کے گھر, اماں خدیجہ کے گھر, جب نانا رات کو آیا کرتا تھا, کملی والا اپنے گھر میں آ کے زندگی رات کیسے گزارا کرتا تھا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں نے اپنے ابو سے سوال کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو بڑی, کہنے لگے بھیا بتا نانا ابو گھر میں آ کے کیا کرتے تھے. آج تیرا نانا گھر میں جائے گا, تیرا دادا گھر میں جائے گا, جلدی کہے گا کڑیوں میں روٹی دے دو, جلدی کہے گا حکا مجھے گرم کر کے دے دو, جلدی کہے گا پکے کا منہ میری طرف کر دو, جلدی کہے گا ٹی وی چلا کے میرے سامنے کر دو, اور سارے کمرے سے باہر چلے جاؤ, اذان کی آواز ہے دروازہ بند کر دو, مجھے کوئی جگائے نہ, میں اپنی مرضی سے جاگوں گا. مجھے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ آج اپنی اولاد کا گیلا کیوں کرتے ہو. والی صاحب پانی پڑھ دو, والی صاحب کوئی تعویذ دے دو, والی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو, میری اولاد میرے قریب نہیں آتی. میں نے کہا اللہ کی قسم عبدالحنان کے وظیفوں سے اگر اللہ نے چاہ تو آ جائے گی, ورنہ عبدالحنان کا قرآن پڑھنا, عبدالحنان کا دم کرنا تیری اولاد کو تیرے قریب نہیں لا سکتا. کہنے لگا وجہ کیا. میں نے کہا یاد کر جب میرا بچہ کمرے میں تیرے سامنے شام کو آ کے کھڑا کرتا تھا تو اپنی بیوی کو آواز دے کے کہتا تھا کمرے تو باہر کر دے, اس کے شور کی وجہ سے میری نیند خراب ہو رہی ہے. تو نے بچپنے میں اپنے بچے کو قریب نہ کیا, آج 55 سال کی عمر ہو گئی, تیرا بچہ جوان تیرے قریب آنے کو تیار کوئی نہیں. ناقابل برداشت گالیاں اپنے بچے کو چھوٹی عمر میں دیتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ اکبر علی اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ کیا. آپ نے کہا ہوگا جب بولنا سیکھ کے اسکول میں داخل کرا دے, وہاں سے آئے اسے اکیڈمی ٹیوشن سینٹر بھیج دے, وہاں سے آئے مسجد میں سپارہ پڑھنے بھیج دے, جب سونے کا وقت ہو تو کمرے میں کہہ دے اٹھے جا کے سو جا, اماں قریب نہیں لگا رہی, ابو قریب نہیں لگا رہا. آج کہہ دو بچہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا, کیوں نہ جائے, جب اس کے تمہارے سینے سے لگنے کی ضرورت تھی تم نے انہیں کمرے میں علیحدہ لٹایا, آج تمہیں ان کے سینے سے لگنے کی ضرورت ہے. تمہارا بچہ تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے. پہلے 7 سال کی عمر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے 7 سال کی عمر ہے, تم غلام بن جاؤ, تمہارے بچے آقا بن جائیں. خبردار اپنے بچوں کی مانو, اپنے بچوں کو نہ منواؤ. یونا کو پانی کا جگ لے کے آ, یونا کے برسی خانے میں سے روٹی اٹھا کے لا, یونا کر ابے کے کپڑے استری کر دے, بلکہ بیٹا پانی مانگے تو خود اس کو پلاؤ. بچہ تمہارے سے کوئی چیز مانگے تو خود چرپائی سے اٹھ کے اسے دو. رب کعبہ کی قسم آج بچے کی تم خدمت کرو گے, کل یہ بچہ تم جب بوڑھے ہو جاؤ گے جوان ہو کے تمہاری خدمت کرے گا. کیوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے میکے گئی, رات کا وقت ہے, ابا جان کے کمرے میں ابا کے بیڑے میں آرام کر رہی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنی امی کو کہنے لگے میری امی اٹھ. اماں کہنے لگی کیا بات ہے, اماں مجھے پیاس لگی, مجھے پانی پلا. اماں جان اٹھتے دیکھے سرکار مدینہ ابا جان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کیا بات ہے, کہ ابا حسن نے
پانی مانگا، فرمایا فاطمہ تو لیٹ جا، اسے میں پانی پلاؤں گا۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، پانی کا برتن اپنے ہاتھ میں لیا، آپ کمرے کے دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے، اور اماں فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ پانی کا مٹکا سامنے کیوں نہیں بھرتے؟ فرمایا پینے والا حسن ہو، میں سے پانی نہیں پلاؤں گا، کچھ اور پلاؤں گا۔ آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے، بے دودھ دینے والی سوکھے دھلتے بکری سامنے کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، آپ نے اس کے تھنوں کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے کچھ کہنا شروع کر دیا، الہی جو کربلا کے میدان میں خون کی ندیاں بہا کر اللہ اکبر تیرا دل بچائیں گے، اللہ اکبر آج ان کے نانے کا دودھ پلانے کو دل کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اماں فاطمہ فرماتی میں بیٹھی دیکھ رہی تھی، اچانک بکری کے تھن موٹے ہو گئے، اللہ کے نبی نے پیالہ رکھا، دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھ گئے، حضرت حسین خود کے نانے کی گودی میں آ گئے، کہنے لگے پہلے میں پیوں گا۔ آپ نے فرمایا حسین اگر آج میں نے بڑے چھوٹے کی تمیز ختم کر دی تو چھوٹا قیامت کی صبح تک بڑوں کا جب ختم کرنا ختم کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو کربلا کا شاہ سوار کیوں نہ ہو، تو نیزے کی اینی پر قرآن سنانے والا قاری کیوں نہ ہو، پہلے حسن نے پانی مانگا تو پہلے حسن پیے گا، بعد میں اللہ اکبر حسین پیے گا۔ سیدہ حسن کہتے ہیں پہلے مجھے پانی پلایا، پھر میرے بھائی حسین کو پلایا، پھر میری اماں فاطمہ الزہرا کو پلایا، پھر دودھ بچا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بستر پہ لیٹے ہوئے، آپ کے سر آپ کے پیروں آپ کے جسم پہ چادر تھی۔ سیدنا حسن حسین کہتے ہیں پتہ ہمارے نانا نے کیا کہا کہ اے فاطمہ تو حسن تو حسین آپ ہی، اور وہ سامنے علی جو سو رہے، فرمایا کیسے آج اکٹھے کمرے میں، کل قیامت کے دن ایسے میں ایک جگہ اکٹھا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کس کی ماں؟ حسین کی ماں۔ آج ہر بندہ حسین نام رکھتا ہے اور کہتا ہے میری گودی میں حسین آ جائے، کیسے آئے گا؟ گود ایک ہی چیز سیدہ فاطمہ الزہرا کی، جس میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اللہ غنی، میرے عزیزوں، جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائی، اماں خدیجہ کی گودی میں نبی کی چوتھی بیٹی آئی، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ چوتھی بیٹی آ گئی، کبھی اللہ کے نبی چوتھی بیٹی آ گئی۔ مسکرا کے کملی والے نے فرمایا خدیجہ اس کا نام فاطمہ رکھو۔ سیدہ خدیجہ حضور کا نخرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا نام فاطمہ رکھے۔ فرمایا خدیجہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے پیچھے جبرائیل کھڑا ہوا کہہ رہا ہے اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھو، کیونکہ اللہ نے تیری بیٹی فاطمہ پر اور اس کے آنے والی اولاد پر اللہ نے قیامت تک جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج میں اس مجمع میں آپ حضرات سے کہہ کے جاؤں گا کہ 1400 سال کے بعد آپ کو مجھے یاد آ رہا ہے حسین حق پہ تھا کہ نہیں تھا؟ آل رسول جگر گوشہ بطول پورا قربہ کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے ممبروں پر خطیبوں کو کہتے سنا، ساری زندگی حضرت امام زین العابدین اللہ اکبر آپ رحمت اللہ علیہ نے کبھی آپ کو کبھی کسی نے ہنستے نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ۔ ایسے سنتے ہیں نا، کبھی ہنسے نہیں۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ اپنے ابو سے کہنے لگے ابو جان کیا بات ہے، بڑی بڑی خوشی کی خبر سن کے چہرے پہ ہنسی نہیں آتی بلکہ خوشی کے موقع پر آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے کاش کربلا کے میدان میں ہوتا، میرے ابا جان پر ایک ہفتہ باہر اترا تھا، میرے ابا جان پہ ایک پریشانی آئی تھی، کاش کربلا کے میدان میں ہوتا، میرے بچے جو میرے باپ نے آخری وقت میں روتے ہوئے اللہ کی طرف آسمان کی طرف منہ کر کر اللہ کے دربار میں کچھ کہا تھا، جب میں ہنسنے لگتا ہوں میری وہ بات ابے کی میرے کانوں میں آ کے الگ بجنے لگتی ہے، گونجنے لگتی ہے، میرے بچے میرے چہرے کی ہنسی ختم ہو جاتی ہے۔ امام باقر کہنے لگے ابا جان میرے ابا جان نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، آپ کے ابا جان نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے جب کربلا کے میدان میں علی اکبر کے لاشے کو کربلا کے میدان میں خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو ذبح کیا جا رہا تھا، اٹھا اٹھا کر لایا جا رہا تھا، اس وقت جب آخری چشم و چراغ علی اکبر جب کٹ کے حسین کے ہاتھوں پر اٹھ کر جب خیمے کے پاس آیا، پتہ ہے میرا ابا
خیمے کے پردے کے پاس کمر ٹیک کے بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اللہ آج سے 3000 سال پہلے میرے دادے ابراہیم علیہ السلام نے بنا کے میدان میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی تھی یا اللہ جب باپ سے چھری نہیں چل رہی تھی بیٹے نے اپنا رومال اپنے ابے کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا ابا اس آنکھ کو فرمان لے تاکہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے تجھے بیٹے کا چہرہ یاد نہ آئے حضرت حسین رونے لگے کہنے لگے روتے کہنے لگے اللہ آج تیرا حسین اتنا بے بس ہو گیا بیٹا ذبح ہوتا دیکھ کر حسین کے پاس کپڑا بھی کوئی نہیں کہ آنکھوں کو لپیٹ سکے تمہیں آج یاد آیا حسین حق پر تھا کہ نہیں تمہیں آج رحمت اللہ علیہ زندہ باد مردہ باد یاد آیا اور خدا کے واسطے یہ مسئلے علماء تک رکھو عوام تک نہ لاؤ رب کعبہ کی قسم ہے آج رحمت اللہ یا لعنت اللہ کے چکر میں پڑ گئے اللہ اکبر ان شیروں کا ان جنتی جوانوں کا رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ امت رشتہ توڑ کے رکھ دے گی فضولیات کی بحث ہے کہ میں نے اپنے نانے میں نے اپنے ابو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نانے کی گھر کی زندگی کا طریقہ سیکھا کہ نانا گھر میں کیسے رہتا تھا حضرت حسن نے بات چھوڑائی اور حسین کا ہاتھ پکڑا بھیا بتا تاکہ ممبر پہ کھڑا ہو کر ساری کائنات کے لوگوں کو سنا سکو کہ میرا نانا جان جب رات کو گھر آیا کرتے اپنی رات کے 3 حصے کر لیا کرتے ایک حصہ گھر والوں کا ایک حصہ اللہ کا ایک حصہ اپنے آرام کا پھر رونے لگے کہ بتا بھائی روتا کیوں ہے کہ بتانے کی ہمت کوئی نہیں اللہ اکبر کہ سارا دن مکے کی گلیوں میں مچھر کھا گیا کرتا رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کر رو رو کے قرآن سنایا کرتا 10 پارے ایک رکعت کے اندر جب پڑھا کرتے تھے جبرائیل آ کے پیروں پر رکھ کے کہتے تھے کٹنا تا مصلی دے کلوتے پیر سن جاول خدا آنکھیں نہ جاگتنا عبادت ہے جئی ہوئے لکھر دشمن بھی تعریفہ قیامت ہے جئی ہوئے پیغمبر مقتدی ہوور امامت ہے جئی ہوئے میرے معمول بات میں نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تجھے رات کو رونے کی ضرورت کیا ہے کہ جب روزوں کے فارغ ہوتے تو گھر والوں کا حصہ پورا ہوتا جو اپنے آرام کا حصہ ہوتا کیا کہتے عائشہ میری حفصہ اے میری جویریہ جی اللہ کے نبی آج بتا کتنے مانگنے والی دروازے پر آئی تھی اللہ اکبر کملی والے فلانے محلے کی فلانے قبیلے کی فلانی گلی سے پڑوسن آئی تھی اے عائشہ کیا مانگا کہ کسی نے کپڑا کسی نے روٹی کسی نے سالن کسی نے اپنی بچی کی شادی کے پیسے مانگے آپ فرماتے ہیں عائشہ کیا آپ نے سب کی ضرورت کو پورا کر دیا سیدہ عائشہ رو کے کہتی کملی والے جو کچھ تھا تیری ختم نبوت کی عزت کی قسم میں نے سب کچھ دے دیا آپ فرماتے ہیں عائشہ بتا تو نے کیا دیا کملی والے جو فالتو دوپٹہ میں نے وہ بھی دے دیا ایک جوڑا بچا تھا میں نے وہ بھی دے دیا کملی والے گھر کے برتن بھی دے دیے اللہ کے نبی تھوڑا بہت کھجوریں پڑی ستو جو کو بھی دے دیے عائشہ اور تو نے کیا دیا کملی والے بھوک تو مجھے بڑی لگی تھی جب میں کھجور کا دانہ دودھ کا گھونٹ پینے لگی اس وقت ایک عورت آ کر میرا منہ دیکھنے لگ گئی میں نے دسترخوان کھجوریں دودھ بھی کسی کو اٹھا کے دے دیا آپ نے فرمایا عائشہ کچھ بچا اللہ کے نبی تو کھجور کے دانے 3 گھونٹ دودھ کے آپ کے لیے رکھ رکھے ہیں آپ فرماتے ہیں عائشہ جتنے مانگنے والی دروازے پر آئی تھی ساری تو ساری کی ساری یہاں سے لے کے گئی نہ اللہ کے نبی 2 ایک رہ گئی آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ کھجوریں مجھے لا کے دے اور دودھ کا برتن مجھے لا کے دے جب کھجوریں دودھ کا برتن لایا جاتا پردے کے پاس آپ آتے فرمایا عائشہ ذرا منہ موڑ کے کھڑی ہو جا اللہ اکبر پردہ ڈال کے دروازہ بند کر لے عائشہ مجھے گلی میں جھانک کے نہ دیکھنا محمد کس کے دروازے پہ جا رہے ہیں اے عائشہ اگر تیری نگاہ کسی غریب کے دروازے پہ پڑ گئی غریب کی ضرورت پر پورا کرتے ہوئے میرے تو نے مجھے دیکھ لیا اے عائشہ کل تو غریب تیرے دروازے پر آیا اور تو نے آنکھ اٹھا کے دیکھا اللہ اکبر پیغمبر خدا کے سامنے آنکھیں جھکا کے کھڑا ہو جائے گا آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر اللہ کو دینا ہے تو اس انداز سے دیا کرو دائیں ہاتھ سے دیا کرو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا سبحان اللہ یہ مسئلے بتاتا کوئی نہیں لڑوانے کے لیے سارے تیار
اماں سے ایک دن سنا تھا میرا نانا غریبوں کی اتنی مدد کیا کرتا تھا، اگر میرے نانے کی جیب میں پیسہ نہ ہوتا غریب کے لیے تب کا کرتا بھی اتار کے دے آیا کرتا تھا۔ کہاں میں سیرت بیان کر رہا ہوں، کن حضرات کو میں سیرت سنا رہا ہوں، اللہ نہ کرے ہمارے میں سے کوئی ایسا ہو۔ اگر نہ میرے عزیزو، میں نے کئی جگہ لوگوں کے چہروں کو دیکھا جو کہتے ہیں میں اپنے پتروں کو کہہ دیتا ہے کہ خبردار اگر میرا بھائی میرے مرنے پر میری جنازے پر آ گیا تو قیامت کے دن اپنا حق تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اے لوگوں، کلمہ کس نبی کا پڑھا اور کر کیا رہے ہیں؟ غزوہ بدر ہوا، اللہ اکبر، ہجرت کا دوسرا سال غزوہ بدر ہوا، اللہ اکبر، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 70 کفار کے قیدی کفار کے سردار قیدی ہو کر مدینے میں آ گئے۔ عصر کی نماز ہو گئی، مسلح پر بیٹھے، تیرے میرا جیسا ہوتا سوچتا ان کو ذبح کیا جائے یا ان کو توپ کے کنویں رکھ کے اڑا دیا جائے۔ دل میں خیال آیا، اللہ اکبر، عالمی نبی، ختم نبوت کا تاج پہننے والا نبی، اس کے دروازے پہ 70 مہمان بیٹھے ہیں، بدلے اپنی جگہ، سزائے اپنی جگہ، پہلے پوچھ کے تو تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ اللہ اکبر، مسجد نبی کے دروازے کے باہر آئے، سارے مکے کے سرداروں کو بیٹھا دیکھا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا صحابہ ادھر آؤ، میرا داد کا باہر بیٹھا ہوا ہے، میرے دادے کے رشتہ دار، میرے ابے کے رشتہ دار، میرے تائے کے میرے ابے کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے، میرا داد کا بیٹھا ہے۔ مسجد نبی سے باہر نکلے، مکے کے سرداروں کے پاس جا کے کہہ رہے اور کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا؟ اللہ اکبر، مکے کے سرداروں کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اپنے پتھر مارنے میں دیر نہ کی، تُنے معاف کرنے میں دیر نہ کی، اپنے شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تیری روٹی بند رکھی، ہماری بھوک تیرے چہرے سے ایک دن بھی برداشت نہ ہوئی، آج پتہ لگا محمد زحمت والا نہیں، محمد رحمت والا۔ کچھ کھایا؟ کچھ نہیں کھایا۔ مکے کا ایک سردار کھڑا ہوا جو قیدی تھا، کہتا ہے وہ بلال ہے نا، وہ بلال، اس نے میں ڈرا کے ہمارا خون اندر سے مار دیا، ختم کر دیا۔ بلال ادھر آ، بلال ہے، کیا کہا اس نے؟ کبھی جب بھی مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے تلوار نکال کے دکھاتا ہے، کہتا 2 منٹ رہ گئے، 2 گھنٹے رہ گئے، ابھی اس سے ٹوٹے کروں گا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بلال تو نے کہا کس کی اجازت سے کہا؟ کملی والے اب بھی اجازت لینی پڑے گی۔ اللہ اکبر، کملی والے آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب لوگ مکے میں مارتے مارتے تیری گلی میں مجھے لے آئے تھے اور اتنا مارا میری چیخوں کی آواز تیرے حجرے میں گئی، آپ حجرے سے نکل کے باہر آ گئے۔ کملی والے آپ نے دیکھا، آپ نے ساختہ رونے لگے کہ مکے کے نوجوان میرے سینے پہ چڑھ کے چھلانگے مار رہے تھے اور میری پسلیوں کے ٹخ ٹخ ٹوٹنے کی آواز گھر میں میرے کانوں میں آئی تھی۔ آپ نے فرمایا جی بلال، کملی والے یہی وہ جگہ ہے، اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے مارا تھا، آج میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ کملی والے سمیہ کو اس نے مارا تھا، زنیرہ کی آنکھیں اس نے نکالی تھی، آل یاسر مظلوموں سے تب اس نے کیے تھے، پیغمبر تیری بیٹی کے لیے راستہ اس نے روکا تھا، اس نے تیرے راستے میں کھڑے کھودے تھے، اس نے کنکر بچھائے تھے، اس نے لکڑیاں بچھائی تھی، کانٹے بچھائے تھے۔ فرمایا بلال ذرا 2 منٹ اندر تو آ۔ بلال کو مسجد میں بلایا، اپنے پاس بٹھایا، دونوں ہاتھ مبارک ایسے کر لیے، فرمایا بلال فیصلہ کر، سوچنے کی مہلت کوئی نہیں۔ اور بلال کہنے لگے یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا ایک ہاتھ پر اللہ کا رسول ہے، دوسرے ہاتھ پر بدلے ہیں، بلال تیری مرضی، بدلے لے لے، اللہ کا رسول لے لے۔ بلال کی چیخ نکلی، تلوار نکال کر حضور کے قدموں پہ رکھی، کہ کملی والے اللہ اکبر، اگر چھوڑنا تھا تو مکے کی گلیوں میں پٹایا کیوں تھا؟ کملی والے زبان پہ آگ کا دارہ رکھوایا کیوں تھا؟ اللہ اکبر۔ بلال نے وہ ہاتھ پکڑا جس ہاتھ پر کہا تھا اللہ کا رسول لے لے، حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اپنے کرتے کو اتارنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے اپنا کرتا اتارا، حضور کو کمر کر کے دکھائی، یا رسول اللہ مکے میں جو مجھے مارا تھا ابھی تک وہ زخم بھرے کوئی نہیں، لیکن کملی والے سب کچھ دے دیں گے لیکن آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حکم کر بار کس مکے کے سردار سے دوبارہ پٹ گیا ہو؟ آپ نے بلال کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے میرا بلال، اگر تم بدلے لینے لگ گئے تو دنیا کو کون بتائے گا؟ محمد بدلے لینے نہیں آیا بلکہ معاف کرنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ جا بلال، تو ہی کھڑا ہو، کیا کروں جی؟ سارے مکے کے مدینے کے انصار مدینہ مہاجر سارے آگے، یا معاشر المسلمین،
سب کے کان کھڑے ہو گئے، وہی آئی ہے؟ فرمایا نہیں، میرا دانت کا باہر بیٹھا ہے، بتاؤ ان کو اپنے گھر سے روٹی کون کھلائے گا؟ صحابہ نے حضور کو دیکھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے گھر سے نکال کے مارا، انہیں گھر لے کے جائے۔ اللہ اکبر! آپ کی اکھیوں میں آنسو دیکھے صحابہ کے دل موم ہو گئے۔ ہر ایک نے ایک سردار کا جس نے جس کو مارا تھا اسی کہا بھائی آؤ گھر کھانا کھائیں۔ مکے کے سردار کہنے لگے شرم میں پانی پانی ہو گئے۔ جن کو اپنے گالیاں دی، پتھر مارے، جن کو اپنے ان کے بچوں سے جدا کیا، آج کہے آج ساڈے گھر روٹی کھاؤ۔ ایک مہمان بچ گیا، ایک مہاجر صاحب ہی بچ گیا، ایک مہمان، ایک میزبان۔ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی لے کے نہیں گیا، کبھی کملی والے آپ نے اس مہمان کی طرف مہاجر کی طرف نظر اٹھائی اور میں ایسے کیوں لے کے نہیں جاتا؟ سیدنا بلال 4 قدم آگے آئے اور حضور کے کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ، ابھی یہ مسجد میں آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بلال دعا کر 4 دنوں کے کھاتا کچھ نہیں کچھ مل جائے۔ اللہ اکبر! جب یہ آواز بلال کی، حضرت بلال کی اس مہاجر کے کان میں پڑی، اس نبی کے مہمان میں مدینے کے مہمان کے کان میں پڑی، عثمان کے کان میں پڑی، اٹھا کہ بلال چپ کر جا، چپ کر جا، وہ اپنی ذات کے لیے تھا، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، اشارہ تو کر، جسم کے ٹکڑے کر کے بیچ کے اس کو کھلاؤں گا۔ اللہ اکبر! ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی کی بات ہے، ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر! بلال کہتے ہیں اس طرح لے کے جا رہا تھا جیسے گھر کے اندر 17 کا کھانا پکاؤ، دسترخوان لگاؤ۔ جب گھر کے باہر لے گیا، دروازے پہ کھڑا کر کے کہنے لگا ٹھہر جا میں اندر سے آتا ہوں۔ اندر گیا، بیوی کو کہنے لگا اونچی آواز سے بات نہ کرنا، کہیں نبی کے مہمان کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ کہنے لگی خیر ہے، حضور نے بھیجا ہے، مانگ جو نہیں پلا، لیکن ٹھنڈا ہو مہمان کو بیٹھک میں بٹھا، کیا کہے بیٹھا کہ سامنے والا بوا دیکھتا ہے نا، یہ ایک پڑوسن میری سہیلی بنی ہوئی ہے، آج اس کا خامد آٹا لے کے آیا تھا، 4 روٹیاں بنی، جب 4 روٹیاں چگیر میں اس نے میرا دروازہ بجا دیا اور مجھے کہنے لگی تیرا گھر والا کچھ لے کے آیا، میں نے کہا نہیں، اس نے چگیر میں سے 2 روٹیاں اٹھا کے مجھے دے دی کہ تو کھا لے، اپنے گھر والے کو کھلا دے۔ 2 روٹیاں اس نے خود رکھ لی، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، کل نہیں کھایا، پرسوں نہیں کھایا، آج نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی کا مہمان تو کھا کے جائے گا۔ اللہ اکبر! جب 2 روٹیاں ہاتھ میں لی، چھوٹی چھوٹی روٹیاں، صحابی کہنے لگے اے میری گھر والی، مکے کا سردار گبرو جوان ہے، 2 روٹیوں سے کیا بنے گا؟ اللہ اکبر! کہنے لگی چلا چگیر میں تو پڑھاوے نا، چگیر ہاتھ میں لیا، کہنے لگی اللہ اللہ، آٹے کی روٹی پکانا ہمارا کام ہے، اللہ برکت ڈال دینا تیرا کام ہے، اللہ اس میں اتنی برکت دے کہ کھانے والا رج کے چلا جائے، اللہ اس رزق میں کمی نہ آئے، کہڑ لے کے جا۔ اللہ اکبر! پھر واپس آیا، کہنے لگے گھر والی عرب کا دستور ہے، مہمان میزبان دونوں بیٹھ کے کھاتے ہیں، اگر میں بیٹھ کے کھاؤں گا تو روٹی کم پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر! تو میں سوچی بہ گئے، گھر والا کہنے لگا میرے پاس ایک حل ہے۔ کیا حل؟ اللہ اکبر! جب میزبان کہے تسی بھی آؤ بسم اللہ پڑھو، مہمان کہے تو میں دسترخوان پہ بیٹھوں گا اور میں کہوں گا روٹی سارا ذرا نظر نہیں آ رہا، گھر والی ذرا چراغ کی بتی اونچی کر دے، تو بتی اونچی کرنے کے بجائے اس چراغ کو مٹھی میں لے کے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں روٹی تک ہاتھ بڑھا کے خالی رہتا رہوں گا، مہمان کھاتا رہے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، میرے دسترخوان کا بھرت بچ جائے گا۔ وہ اندھیرا کر دیا، مہمان میزبان تو نہیں دیکھ رہا تھا، ان کی زندگی میں اللہ اکبر خوشیاں دینے والا اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ صبح جب فجر کی نماز میں اذان کے بعد مہمان اور میزبان مسجد نبوی میں گئے، حضور مصلی پہ کھڑے دروازے پہ دیکھ رہے، جب اس میزبان کو آتے دیکھا، آگے بڑھے، ہاتھ پکڑ کے فرمایا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے تیرا دسترخوان اتنا پسند کیا کہ جبرائیل تیرے دسترخوان پر آسمان سے خدا کا قرآن لے کے آ گیا۔ اس خانقاہ نقشبندیہ میں پیر حسین شاہ صاحب اللہ اکبر نقشبندیہ مجددیہ خاندان میں آج بیٹھے ہو، بڑوں کا نام دیکھو یہ کون لوگ تھے۔ اللہ اکبر! خدا پاک کی قسم ہے، جب یہ لوگ اللہ کا قرآن اور اللہ کا ذکر پتھروں میں کھڑے ہو کے کرتے تھے تو پتھر بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتے تھے۔ اب ان کی اولادیں ہیں، لیکن میرے عزیزو یہاں سے اپنے آج سبق لے کے جانا ہے۔ خانقاہوں کا مقصد نفرت بڑھانا نہیں ہے بلکہ محبتوں کو بڑھانا ہے، نفرت گھٹانا ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر! اتنے پیارے عالمی نبی کی بات سن کر اگر آج بھی دل میں
میں کوئی اپنے بھائی بھائی کے لیے، تایا چاچے کے لیے، بھتیجا تائے کے لیے، ماما بھانجے کے لیے، بھتیجی پھپھی کے لیے، بھانجی خالہ کے لیے، بھائی بھائی کے لیے اگر آج بھی دل میں غیر رکھے گا، اگر نبی کی زندگی اس کا دل نہیں پلٹ سکتی تو کائنات کی کوئی چیز اس کے دل کو وہ نہیں کر سکتی ہے۔ 3 چیزوں کا خیال کرنا، کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ کی آخری نشست، 3 چیزوں کا خیال کرنا، کبھی زندگی کے اندر پریشانی نہیں آئے گی۔ پہلی چیز، کبھی دسترخوان پر حرام کا لقمہ نہ آنے دینا، سود کے پیسے سے روٹی پکی نہ آنے دینا۔ کبھی بھوکے مر جاؤ لیکن دسترخوان پہ حرام کا لقمہ نہ آئے۔ ایک روٹی حرام کی آ گئی، رب کعبہ کی قسم پیٹ میں جانے کی دیر ہے، آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی۔ پوترے دوتروں کے اندر کوئی تابع دار نہیں ہوگا، کوئی وفادار نہیں ہوگا، کوئی حافظ بن گیا قرآن یاد نہیں ہوگا، عمل نہیں کرے گا، کوئی عالم بن گیا بعمل پیدا نہیں ہوگا۔ 3 نسلوں کے اندر میرے عزیزوں کوئی دیندار پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا حرام کا لقمہ اندر جائے 3 نسلوں تک کوئی فرما بردار نہیں آئے گا۔ اگر تم نے کسی عالم کی طرف انگلی اٹھا دی تو 10 نسلوں تک تمہارے گھر کے اندر کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوگا۔ کوشش کرنا مشتبہ مال سے، شک والے مال سے اپنے آپ کو بچانا۔ راستے میں پڑی چیزوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ خدا کی قسم اگر امانت والے نے پوچھ لیا اللہ میری چیز اس کے پاس تھی، پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی دے دو لیکن ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس چیز کو اٹھائی ہے تو کوشش کرو امانت ہو جس کی ہے اس کے اس کو سپرد کر دو۔ تیسری کوشش ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دو۔ ہاں جب اس کی چیز والا مانگنے آ جائے تو آپ کو دینا پڑے گی۔ دوسری چیز میرے عزیزوں کوشش کرنا اپنا ہمیشہ ہاتھ ایسے رکھنا، دروازے پر کوئی آئے گالی دیے بغیر اس کی خیرات اسے خیرات دینا۔ اگر ضرورت پوری نہیں کرتے، ہمارے محاورے میں ایک بات ہے، ہمارے محاورے میں ایک کہانی ہے، ایک کہاوت ہے، وہ کیا کہ گڑ نہ دو گڑ جیسی بات کر دو۔ اگر ضرورت نہیں پوری کرتے تو کہتے میں تیرے لیے دعا کروں گا اللہ تیرا مسئلہ حل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں کسی کو حقیر نہ سمجھنا، آج تیرے اس پہ حالات آئے کل تیرے پر حالات آنے میں دیر نہیں کریں گے، اور کسی کی ضرورت کو پورا کرنے میں اتنا پردہ رکھنا کہ تیرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے کہاں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خاندان مصطفیٰ کی یا اہل بیت کی صفت ہے۔ حضرت امام زین العابدین جب شام کا وقت ہوتا اپنے بیٹے امام باقر سے کہتے راشن کی تھیلیاں بنا دے۔ جب راشن کی تھیلیاں بنا دیتے فرماتے بیٹے عشاء کی نماز کے بعد ایک ایک تھیلی میرے کندھے پہ رکھنا اور گھر بیٹھ کے میرا انتظار کرنا۔ جب باپ لڑکھڑاتا ہوا جاتا زین العابدین کی لاٹھی پکڑ کر بیٹا باقر کہتا ابا جان آپ مجھے حکم کرو، آپ مجھے حکم کرو کہ مجھے بتاؤ کہاں دے کے آنا ہے۔ اب بیٹے اگر میرے ابے نے مجھے بتایا ہوتا میں تجھے بتاتا، میرے ابے کو میری اماں نے بتایا ہوتا میں تجھے بتاتا، میری اماں کو میرے نانے نے بتایا ہوتا میں تجھے بتاتا۔ یہ آل رسول ہے، اب عزتوں کو گرانے نہیں آئے بلکہ عزتوں کو بچانے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا میدان دیکھتا نہیں، اپنے خون میں رنگین کر دیا لیکن قیامت تک قرآن کو بچا کے چلے گئے، نانے کے دین کو بچا کے چلے گئے۔ بس آپ سے بھی آخری باتوں میں یہ عرض کروں گا خدا کے واسطے زکات دیتے ہوئے صدقہ خیرات دیتے ہوئے کسی غریب کی عزت کا جنازہ نہ نکالنا۔ اگر تیرے پاس توفیق ہے مدد کر دے، توفیق مدد کرنے کے بعد اس کی عزت کا ڈگر مت لگا۔ اگر اللہ کو غصہ آ گیا خدا کی قسم نہ قبر میں کچھ بچے گا نہ زمین کے اوپر کچھ بچے گا۔ اور خیرات ہر آدمی کا کام نہیں، نصیبوں والوں سے اللہ لیتا ہے۔ اپنے گھر کی تعمیر، مدرسے کی، ہر بندے کو نہیں پوچھتا، چلو دیتا سب کو ہے، لیتا کسی کی سے۔ حضرت حسن بیٹھے ہوئے ایک حبشی آیا آ کے سجدے میں گر گیا، اللہ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، اللہ 10,000 کی ضرورت ہے، 10,000 دینار کی ضرورت ہے، آپ چلیں۔ اس کو سجدے میں دیکھا مسکرائے، اسے نہیں اٹھایا، کون ہے کتوں ہے ابے کا کینا ہے تیری میں تحقیق کروں گا فون نمبر دے۔ یاد رسول کا طریقہ نہیں ہے، خاموش۔ گھر گئے 10,000 دینار لائے اور سبشی کے سر پہ ہاتھ پھیرے اٹھایا سجدے سے، یہ لے چپ کر کے چلا جا۔ حضرت حسن کو دیکھنے لگا، کیا دیکھ رہا ہے،
کیا دیکھ رہا ہے؟ فرمایا میرے کپڑوں کو نہ دیکھ، میرے ہاتھوں کی سخاوت کو دیکھ، میرے کپڑوں کے قیمت کو نہ دیکھ، میرے ہاتھوں کی سخاوت کو دیکھ۔ تو کیا سوچتا ہے؟ اللہ اکبر، کپڑے بتا رہے 1 درہم نہیں دے سکتا، 10,000 درہم کہاں سے دیکھے؟ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ کی تلی کو نہ دیکھ، رگوں میں دوڑنے والے خون کو دیکھ، مجھے دیکھ تو صحیح میں کون ہوں۔ میرا بھائی حسین ہے، میری بہن زینب ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا، میرا ابا علی المرتضیٰ، میری نانا میری نانی خدیجہ الکبریٰ، اور میرا نانا واسو، میرا نانا محمد رسول اللہ۔ ابے کہتے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ درہم آپ کے پاس ہدیہ بھیجا۔ جب خادم ہدیہ لے کے آیا، آپ نے قبول ہے، اس کے دل کے اندر خیال آیا 6 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے، دسترخوان کپڑا ہٹا کے بھی نہیں دیکھا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اگ میں رگ میں ہاتھ پہ اللہ ہی بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تیرے ہاتھ نہیں میرے، تیری آنکھ نہیں میری۔ مومن کی فراست سے بچنا، وہ عقل سے نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دل نے نظر پائی، جس طرح اللہ والے اللہ اکبر متھے در دل نہیں دیکھتے، اللہ والے دل دیکھتے ہیں۔ اللہ والوں کی نگاہ پیسوں پر نہیں، اللہ والوں کی نگاہ دل پر ہوتی ہے۔ یوں کر کے چہرہ اٹھایا اور یوں دل میں جھانک کے دیکھا، اوہ جب اللہ دکھانے پر ہے تو روک نہیں سکتا، نہ بتانے پر ہے تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ جب دل کی طرف جھانک کے دیکھا، کہہ رہے کہ 6 لاکھ درہم ہے، اتنا پیسہ۔ اللہ اکبر، ٹرے اٹھائی، پیروں میں آپ کے بیٹھا، کوئی آپ پیر دبا رہا تھا، آپ کے جوتے بغل میں رکھ کے بیٹھا تھا۔ 6 لاکھ درہم کا تھیلا اٹھایا کہ لے کر لے جا۔ پھر اس کی طرف دیکھ کے فرمایا تو کیا سمجھا آل رسول کا 6 لاکھ پر ایمان کمزور ہو جائے گا؟ اتنا پیسہ تو اپنا جوتا اٹھانے والے کو دے دیا کرتے ہیں۔ آج یہ خاندان کی صفت ہے۔ اللہ اکبر، اصلی حسنی حسینی بیٹھے ہوئے، اللہ انہیں سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اللہ ان کا فیض، علمی فیض، روحانی فیض اللہ پورے علاقے میں، پوری دنیا کے اندر پہنچائے۔ میرے عزیزوں، تیسری بات، پہلا اللہ اکبر، دسترخوان پہ حرام کا لقمہ نہیں، دوسرا ہمیشہ ہاتھ ایسا رکھنا، اور تیسرا جس کا دسترخوان آباد ہے اس کی زندگی آباد ہے، جس کا دسترخوان خالی اس کی زندگی اجڑ گئی۔ اور لوگوں، یہ ڈیرے کتے باندھنے کے لیے نہیں تھے، یہ ڈیرے مسافروں کے آرام کے لیے تھے۔ چرپائیاں گدے تاش کھیلنے کے لیے انہیں کرتی تھی۔ کوئی مسافر پیدل چلتا تھا، سواری جہاز کا زمانہ نہیں تھا، کوئی آ کے ٹھہرتا، چاچا اے جگہ کتنے بیٹھ کے جانا ہے؟ چاچا کہتا کہ بعد میں بتاؤں گا، روٹی پکی ہے کھا کے جا، دودھ گرم ہے پی کے جا، پانی ٹھنڈا ہے پی کے جا، بستر موجود ہے سو کے جا، آرام کر کے جا۔ بعض تو اللہ والے ڈیرے والے ایسے ہوا کرتے تھے کہ رات کو مہمان کے پاؤں دبانے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر خدا پاک کی قسم، کھانا رزق گندم ان کی فصلوں سے نہیں آتا تھا بلکہ اللہ کے خزانوں سے آتا تھا۔ تھوڑے میں اللہ برکت عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اور میرے ویرو، اللہ کے واسطے دسترخوان پر اگر کوئی باہر کا نہیں بٹھا سکتے، اپنے بچوں کو، اپنے پوتروں کو، اپنے دوتروں کو، اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھایا کرو، اپنی بہن کو ساتھ بٹھا کے کھلایا کرو، اپنے بھائی کو کہا کرو او کولی سالن لے کے اور چکیر لے کے ادھر آ جا، آج رہتا کولی نہیں کھانا، آج کٹھے بیٹھ کے کھانا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک سالن کی پلیٹ میں دونوں بھائیوں کے ہاتھ جائے دے، تیری بیوی دیکھ کے راضی ہو یا ناراضی ہو، عرش والا ضرور مسکرانے لگ جائے گا۔ اور اگر میری بہنیں بیٹھی بیٹھی سن رہی ہے، خدا کے واسطے اللہ نے تمہیں جس لیے پیدا کیا، گھر سنوارنے کے لیے پیدا کیا، گھر بگاڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے تمہیں رشتہ داریوں کو پروان چڑھانے کے لیے، رشتہ داریوں کو توڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ میری بیٹی، اگر اللہ تجھے سسرال دے، عزت والا سسرال دے، تو میری بچی گھر میں جا کر نفرتوں کا گھڑا نہ بننا بلکہ پیار کا پل بننا، ساس اور بہو کے درمیان پل بن جانا، بیٹے اور ماں کے درمیان، بھائی کے درمیان پل بن جانا۔ ہاں، اگر درانی جٹھانی میں، اگر جیٹ دیور میں لڑائی ہو، ایسے پیار کی پیکے ڈالنا، اللہ اکبر، بھائی کا سینہ بھائی سے لگ جائے، تیرا سینہ جنت کی چوکھٹ سے لگ جائے۔ اللہ اکبر، کیونکہ تو بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، تو بہن ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی، تیرا خاندان بڑا اونچا، تیری نسل بڑی اونچی، تمہارا رشتہ بڑا اونچا۔ اب اس نبی کی امتی ہے جو نفرتوں کو مٹانے کے لیے آیا، محبتوں کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، ساری انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ آپ کے میرے لیے لے کے آیا ہے۔ آج سارا مجمع بیٹھا ہے، اگر میرے عزیزوں اپنی غلطی
کا مجھے احساس ہوا، اور اللہ نہ کرے بھئی اللہ نہ کرے آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو، اگر ہو گیا اس غلطی کا آپ کو بھی احساس ہوا تو یہی بیٹھے بیٹھے اللہ سے معافی مانگ لو، آنسو تو نکال دیے، اللہ سے زبان ہلا کر اللہ سے معافی بھی مانگ لو، رحمت کا دروازہ بھی کھلوا لو، 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ کتنا مبارک دن ہے، آج فرشتے آپ کی میری توبہ لے کے آسمان پر جا رہے ہیں، اور کتنا مبارک دن ہے، آج اس خانقاہ کے اندر خدا کی رحمتیں فرشتے لے کے آ رہے ہیں، سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، بہنے سدا سہاگن رہو۔ اللہ ولی آخری بات مجھے ایک اور یاد آئی، پچھلے دنوں ایک انڈیا سے بہن کا فون آیا، کہنے لگی مولانا میں آپ کی تقریریں بڑی سنتی ہوں، میں آپ کو میرا باپ تو ہے لیکن میں آپ کو بھوکوں میں نے بیٹے کہہ لے، کہنے لگی مولانا جہاں تقریر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہو اور وہاں عورتوں کا مجمع ہو، اپنی بہن کا اپنی بیٹی کا پیغام انہیں دینا اور کہنا انڈیا سے تمہاری بہن کا پیغام آیا ہے کہ جہاں نماز روزے حج زکات رزق کی دعا کرتی ہو، اولاد کی سلامتی کی دعا کرتی ہو، وہاں اٹھا کر روزانہ 1 مرتبہ یہ دعا کیا کرو اللہ میرے مرد کو سلامت رکھے، یا اللہ لال جوڑے میں رہوں، لال جوڑے میں اللہ مجھے کفن ملے۔ میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے، اس کی رونے نے اس کی خاموشی نے بتلایا کہ مولانا 3 سال ہو گئے میں بیوہ ہو گئی، اللہ اکبر بیٹے بیٹیوں والی، مولانا آج پتہ لگا کہ مرد کیا ہوتا ہے، مولانا مرد کے بغیر جب تک انسان پورے وجود میں گندی نظر نہیں ڈالتا 2 روٹیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور لوگوں کلمہ کس نبی کی امت کس نبی کا پڑھتے ہو جو کافروں کی بیٹیوں کو پردہ کرا کے چلا گیا، پر مسلمان ہو کر تم اپنی بیٹیوں کے پردے کو اچھالتے ہو، برادری میں بچوں کے سامنے مہمانوں کے سامنے اپنے بھائی اپنی بہن کی بیٹیوں کے گلے نہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم ان کی عزت پر تو اللہ نے پردے ڈالے، تمہیں چادر اتارنے والے کون ہوتے ہیں؟ بس یہ پیغام تھا جو آج کے آخری اجتماع کی نشست میں میں نے آپ حضرات کے سامنے دے دیا۔ اور مومن بن کے جیو، مومن ہو کے مرو، متقی پرہیزگار اللہ کے بندے، نبی کی امتی بن کے رہو، نبی کی امتی بن کے قبر میں جاؤ، تاکہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، جیسے میرے عزیز لوگ بڑے آدمی سے ملنے کے لیے پہلے چھوٹوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اللہ کے دربار میں پیشی سے پہلے فرشتے ہمارا حساب لیں گے، اور فرشتے ہماری فائل اللہ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ حقوق العباد میں پاس ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا جب بندوں میں پاس ہو گیا تو پھر خدا نے کسے پاس کر دیا؟ اگر حقوق العباد میں اس کے 100 نمبر آ گئے تو میں نے بھی 101 نمبر 101 دے دیے، میں حساب لے کے کیا کروں؟ فرمایا میرا بندہ میرے سجدے کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، کیا تو ضرور تھا، سبحان ربی الاعلیٰ تو کہا تھا، میرے بندے سبحان ربی الاعلیٰ مجھے کہہ رہا تھا، دھیان دکان میں تھا، جل میں نے یہ ذرا سجدہ بھی قبول فرما لیا۔ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تو مشکل پڑا کرو، پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خاندان نے نقشبندیہ کی طرف سے جو روشنی ملا اس کی مدد بھی کیا کرو، وظائف کی۔ اللہ اکبر۔ آخری اتنی سی بات، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، ایک جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، حضرت آدم کی نظر پڑے گی، حضرت آدم یوں نہیں پوچھے کہ تو لے کے جا علیہ السلام، حضور علیہ السلام سے کہیں گے یا ابن صالح، وہ دیکھ تیرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، آپ فرشتوں سے کہیں گے چھوڑ دو، فرشتے کہیں گے اللہ کے حکم سے پکڑا ہے، آپ سفارش کر دیجئے۔ اللہ جی کیوں کہ اس کے میزان میں نام اعمال میں اس کے ترازو میں اپنے عمل تولے میں کیا کم گناہ زیادہ۔ اچھا اللہ سایہ کا جی ایک مرتبہ دوبارہ تول دے، ایک مرتبہ میزان عدل پر نیکیاں دوبارہ بھیج دے، باقی آپ کو میرے تولنے میں شک ہے کہ نہ اللہ نہ جی، لیکن میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ بلائیں گے لے کے آؤ، دوبارہ اس کا نام اعمال، اس کے دوسرا دوبارہ اس کا نام اعمال لے کے آؤ، نیکیاں پر برائیاں تولو۔ اللہ اکبر، برائیاں ایک پلڑے میں، بدی ایک پلڑے میں، گناہ ایک پلڑے میں، نیکیاں ایک پلڑے میں۔ جب دیکھا جائے گا نیکیوں والا پلڑا اٹھ جائے گا، گناہوں والا جھک جائے گا۔ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ اب تو فرشتے زیادہ مارتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ آپ فرمائیں گے ٹھہر، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ آج ختم نبوت کی پگڑی میں انگلی اٹھی، جاؤ مدینے کے گنبد خضرا کے مکی کو آواز دے کے کہہ دو نا کملی والے پریشان ہو، میں ہوں نا، تیری ختم نبوت کی پگڑی کے لیے کام دینے کے لیے قربان دینے کے لیے میں کیوں ہوں نا؟ تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم
کے اندر نام و نشان نہ ہوتا یا ہوتا بنتے. آج پوری دنیا کے کافروں کو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر بتا دو انشاءاللہ حضور کے غلام زندہ ہے. جب تک دھرتی پر کملی والے کے غلام رہے ختم نبوت کی طرف انگلی بھی اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. حضور فرمائیں گے میں ہوں نا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی اب کیا کروں؟ آپ فرمائیں گے ٹھہر جا. جیب میں کر کے ہاتھ ڈال لیں گے کھیسے میں. اس طرح میں نے علماء سے سنا ہاتھ ڈالیں گے ایک پرچی سی نکال لیں گے دور سے دیکھنے والے پلڑے میں پھینک دیں گے. اللہ اکبر. پرچی گرے گی دیکھنے والا اپنا زمین پر